السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ کی ویزا پالیسی یا آپ امیگریشن پالیسی کہہ لیں، اس میں بہت ہی بڑا چینج آیا ہے، گو کہ اس کے بارے میں مختلف اوقات میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹس ہوتی رہی ہیں، بیانات آتے رہے ہیں، لیکن اب فارملی جو ہے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے اور یہ فوری نافذ العمل ہے کہ یہ جو ویزا پالیسی کے بارے میں چینجز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ امیڈیٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے کہ فلاں تاریخ سے جو ہے وہ اس کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ کیا چینجز ہیں اور اس میں جو میرے خیال سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جن میں اسٹوڈنٹس اور گرین کارڈ ہولڈرز بھی ہیں، ان کو کس کام سے بچنا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ احتیاط کرنے والی ہیں جو ان کو کرنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا میجر چینجز جو ہیں وہ امریکن جو ویزا پالیسی ہے اس کے اندر آئی ہیں۔ پے در پہ بہت سارے جو ہے وہ اعلانات کیے گئے اور بہت ساری جو ہے وہ چینجز آئی ہیں، ایگزیکٹو آرڈر سے لے کر اور مارکو روبیو کے بیانات سے لے کر کرسٹی نوم نے بہت سارے اسٹیٹمنٹس ایشو کیے، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے بہت ساری چیزیں آئیں۔ لیکن اب یہ جو فارمل ایک اسٹیٹمنٹ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ، اگر آپ مجھ سے ون لائنر پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ ایس یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی ٹو بگن اسکریننگ ایلین سوشل میڈیا ایکٹیویٹی فار اینٹی سیمیٹزم، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی یہود مخالف، کوئی اسرائیل مخالف بات کی، کوئی پوسٹ کی، کوئی جملہ کہا، کوئی ویڈیو کی، چاہے آپ نے اس کو شیئر کیا، ری شیئر کیا، یا کوئی اور آپ نے کسی بھی حوالے سے اس کو پروموٹ کیا، تو پھر آپ اس جو ہے کیٹیگری میں فال کریں گے۔ یہ جو نئی جو ویزا پالیسی آئی ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ غیر ملکی جو ہیں وہ ویزے اور جن کو پی آر وغیرہ یا ریزیڈنس یا گرین کارڈ کے حوالے سے جو بھی فوائد درکار ہوتے ہیں، جو بھی ان کو بینیفٹس چاہیے ہوتے ہیں، تو ان کو انکار کیا جا سکتا ہے اگر ان کا سوشل میڈیا اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسی سرگرمی، کوئی بھی ایسا بیان، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ری شیئر کرتے ہیں، یا اس کے اوپر وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے کہ جو اسرائیل کے خلاف ہو، یہودیوں کے خلاف ہو، فلسطین کے حق میں ہو یا حماس کے حق میں جاتی ہو، تو یہ ساری چیزیں اب سوشل میڈیا سے مانیٹر ہوں گی اور اس کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں دو چار جملے کہ اس میں بیسیکلی انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز USCIS will begin considering aliens anti-Semitic activity on social media and the physical harassment of Jewish individuals as grounds for denying immigration benefits requests، یعنی کہ اگر آپ نے فزیکلی یا سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی جویش بندے کو یا اینٹی سیمیٹزم والی کوئی ایکٹیویٹی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کو جو بینیفٹس مل سکتے ہیں، جو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں ایز این انڈیویجول USCIS سے، اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دس ول امیڈیٹلی افیکٹ ایلینز اپلائنگ فار lawful permanent resident status, foreign students and aliens affiliated with educational institutions linked to anti-Semitic activity۔ یہ جو پالیسی ہے اس کے تحت ایسا کوئی بھی مواد یا جو ان گروپوں کی حمایت کرتا ہے، حزب اللہ کی یا یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان کو جو ہے وہ ویزا مسترد یا منسوخ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب ان کا ویزا مسترد بھی ہو سکتا ہے اور ان کا ویزا جو ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے اٹ از کنسسٹنٹ ود پریزیڈنٹ ٹرمپس ایگزیکٹو آرڈرز آن کمبیٹنگ اینٹی سیمیٹزم، additional measures to combat anti-Semitism and protecting the United States from foreign terrorists and other national security and public safety threats۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ ایس جو ہے، یہ جو سارے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان کا انہوں نے حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں ڈی ایچ ایس ول انفورس آل ریلیونٹ امیگریشن لاز ٹو دی میکسیمم ڈگری، یہ آخری حد تک، یعنی کہ بالکل جو فلسٹ جو ان کی کیپیسٹی ہے اس تک وہ جائیں گے، ٹو پروٹیکٹ دی ہوم لینڈ فرام ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررسٹ ایلینس، جو بھی ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ جو لوگ یا ان طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، انکلوڈنگ دوز ہو سپورٹ اینٹی سیمیٹک ٹیررزم، وائلنٹ اینٹی سیمیٹک آئیڈیالوجیز and anti-Semitic terrorist organizations such as Hamas, Palestine Islamic Jihad, Hezbollah اور انصار اللہ، اور یہ ہوتیز کو جس کو ریفر کرتے ہیں، جو ایک کوٹ ان کوٹ انہوں نے کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ there is no room in the United States for the rest of the world's terrorist sympathizers
اینڈ وی آر انڈر نو obligation ٹو ایڈمٹ them اور لیٹ them stay here. یہ ڈی ایچ ایس کی جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے پبلک افیئرس کی، ان کی جانب سے بیان آیا ہے کہ جو اس طرح کے کوئی بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں ان کے لیے امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری نوم جو ہیں ہوم لینڈ کی جو سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی بہت دفعہ یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ آئیں گے اور فرسٹ امینڈمنٹ کا سہارا لے کر یہ کہیں گے کہ جی میں تو صرف اپنی جو ہے وہ بات کا اظہار کر رہا ہوں یا میں اپنے خیالات پیش کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کے پیچھے نہیں جانے دیا جائے گا، اس کا سہارا نہیں لینے دیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کے اس قسم کے خیالات ہیں تو یو آر ناٹ ویلکم ان امریکہ. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور اس کے اندر جو لاسٹ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے انڈر دس گائیڈنس، وہ کہتے ہیں کہ یو ایس سی آئی ایس سی ول کنسیڈر سوشل میڈیا کانٹینٹ دیٹ انڈیکیٹس این ایلین انڈورسنگ اسپاؤسنگ پروموٹنگ اور سپورٹنگ anti-Semitic terrorist organizations or other anti-Semitic activities as a negative factor in any USCISC discretionary analysis when educating immigration benefits request. اور یہ effective immediately ہے. صرف ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مارکو روبیو نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے، میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا ایک جگہ پر، کہ جو ویزا دینا ہے وہ ججوں کا کام نہیں ہے، وہ میرا اختیار ہے. ویزے منسوخ بھی کیے جا رہے ہیں، 300 اسٹوڈنٹس کے ویزے اب تک منسوخ ہو چکے ہیں. مزید کی جو ہے وہ اسکروٹنی جاری ہے. جنہوں نے بھی پروٹیسٹ میں حصہ لیا، کسی نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ پھیلایا، کوئی ایسی بات کی کہ جو اس ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، تو ان کو شاید ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس طرح کی اور مزید چیزیں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.